السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات میں امہات المومنین کی سیرت مبارکہ کے لیکچر مکمل ہونے کے بعد آج ہم انشاءاللہ تعالی بنات الرسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کی سیرت مبارکہ کے متعلق جانیں گے، اور سب سے پہلے ہم ان کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے متعلق پڑھتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام زینب تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں اور ام المومنین میں اول درجے پر تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی سے 10 برس پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 30 برس کی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کم سنی میں بعثت نبوی سے پہلے ان کے خالازاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فوراً ایمان لے آئیں۔ بعثت نبوی کے بعد کفار مکہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، جو کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، تاہم رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ ابو العاص کو بھی کفار نے بہت اکسایا، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت اچھا سلوک کرتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف کی۔ باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے ابو العاص نے اپنا آبائی مذہب ترک نہ کیا، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت زینب ان دنوں اپنے سسرال میں تھیں۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا۔ اس میں حق غالب رہا اور قریش مکہ کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ ان میں حضرت ابو العاص بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری حضرت عبید اللہ بن جبیر نے اسیر کر لیا۔ اہل مکہ نے جب یہ خبر سنی تو قیدیوں کے قرابت داروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے زر فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی مکہ سے اپنے دیور عمر بن ربیع کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ یاد آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابو العاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو فوراً مدینہ بھیج دیں۔ تمام صحابہ نے ارشاد نبوی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابو العاص نے بھی یہ شرط قبول کر لی اور رہا ہو کر مکہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ وہ بطن یا جج کے مقام پر ٹھہر کر انتظار کریں۔ جب زینب مکہ سے وہاں پہنچیں تو انہیں ساتھ لے کر مدینہ آ جائیں۔
حضرت ابو العاص نے وعدہ کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ہمراہ حضرت زینب کو مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سرور کائنات کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور حضرت زینب کا تعاقب کیا اور مقام ذی طویٰ میں انہیں جا گھیرا۔ حضرت زینب اونٹ پر سوار تھیں۔ کفار کی جماعت میں سے حبار بن اسود نے حضرت زینب کو اپنے نیزہ سے زمین پر گرا دیا یا اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اپنا نیزہ گھمایا اور حضرت زینب گر پڑیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حاملہ تھیں۔ سخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ بن ربیع غضبناک ہو گئے، ترکش سے اپنے تیر نکالے اور انہیں کمان پر چڑھا کر للکارے کہ خبردار، اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھلنی کر دوں گا۔ کفار رک گئے۔ ابو سفیان بھی ان میں شامل تھے۔ انہوں نے بھتیجے سے کہا، اپنے تیر روک لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنانہ نے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے ان کے کان میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تم اس سے بخوبی آگاہ ہو۔ اگر تم اس کی بیٹی کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی سبکی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت زینب کے ہمراہ مکہ واپس لوٹ چلو اور پھر کسی وقت خفیہ طور پر زینب کو لے جانا۔ کنانہ نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ چند دن بعد وہ رات کے وقت چپکے سے حضرت زینب کو ہمراہ لے کر بطن یا جج کے مقام پر پہنچے اور انہیں حضرت زید بن حارثہ جو کہ ان کے انتظار میں اس دن تک وہیں موجود تھے ان کے سپرد کر کے مکہ واپس چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ابو العاص کو حضرت زینب سے بہت محبت تھی۔ حضرت زینب کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے تھے اور ایک دفعہ جب وہ شام کے سفر پر تھے تو پرزور پردرد آواز میں انہوں نے حضرت زینب کے لیے شعر بھی پڑھے جن کا مطلب کچھ اس طرح تھا، جب میں ارم کے مقام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا کہ اللہ اس شخص کو شاداب رکھے جو حرم میں مقیم ہے۔ امین کی لڑکی کو اللہ جزائے خیر دے اور ہر شوہر اسی بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے۔ حضرت ابو العاص بڑے شریف النفس اور دیانت دار آدمی تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے، وہ نہایت دیانت کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے اور مالکوں کے طلب کرنے پر فوراً واپس کر دیتے تھے۔ مکہ میں ان کی اس قدر ساکھ تھی کہ لوگ اپنا مال تجارت انہیں دے کر فروخت کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے۔ 6 ہجری میں ابو العاص ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ شام جا رہے تھے کہ عیس کے مقام پر مجاہدین اسلام نے قریش کے قافلہ پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابو العاص بھاگ کر مدینہ چلے گئے اور دوسرے مشرکین کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو العاص نے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پناہ لی۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ ابو العاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ چونکہ ابو العاص نے مکہ میں حضرت زینب کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ کرتے تھے۔ صحابہ سے فرمایا، اگر تم ابو العاص کا مال واپس کر دو تو میں ممنون احسان ہوں گا۔ صحابہ کرام کو تو ہر وقت خوشنودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب تھی۔ فوراً تمام مال و اسباب حضرت ابو العاص کو واپس کر دیا۔ وہ تمام مال و متاع لے کر مکہ پہنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل قریش، اب میرے ذمے کسی کی کوئی امانت تو نہیں ہے؟ تمام اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا،
بالکل نہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم ایک نیک نہاد اور باوفا شخص ہو۔ حضرت ابو العاص نے کہا، تو سن لو، میں مسلمان ہوتا ہوں، اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ امر مانے تھا کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ تھا۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، اس لیے جب ابو العاص مشرف با اسلام ہو کر مدینہ پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے حضرت ابو العاص کے گھر بھجوا دیا۔ حضرت زینب اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں اور 8 ہجری میں خالق حقیقی کے پاس تشریف لے گئیں۔ اس کا سبب اسقاط حمل کی وہ تکلیف تھی جو پہلی دفعہ مکہ سے آتے ہوئے ذی طویٰ کے مقام پر انہیں پہنچی تھی۔ حضرت ام ایمن اور حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق میت کو غسل دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہ بند عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ اسے کفن کے اندر پہنا دو۔ صحیح بخاری میں مشہور صحابیہ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ میں بھی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں شریک تھی۔ غسل کا طریقہ رسول اللہ خود بتلاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ہر عضو کو 3 بار یا 5 بار غسل دو اور اس کے بعد کافور لگاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ سے فرمایا، اے ام عطیہ، میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا اور اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوؤں سے معطر کرنا۔ نماز جنازہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی اور حضرت ابو العاص نے قبر میں اتارا۔ ایک روایت میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبر میں اترے۔ جس دن حضرت زینب نے وفات پائی، رسول اللہ بے حد مغموم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پیچھے ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ چھوڑی۔ ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر علی بن ابو العاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے جنگ یرموک میں شہادت پائی اور ایک تیسری روایت کے مطابق وہ سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد حضرت ابو العاص نے بھی وفات پائی۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی امامہ کو حضرت زبیر بن عوام اپنے ماموزاد بھائی کی سرپرستی میں دے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت امامہ حضرت زبیر کی مرضی پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عقد نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان